ملائیشیا سے سعید صاحب نے سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ ایک عورت کی ملکیت میں 2 لاکھ روپے ہیں جو مہر کی صورت میں شوہر کے ذمے لازمی ہے، اس کے علاوہ ان کی ملکیت میں اور کچھ نہیں، تو کیا ایسی عورت کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ وہ غریب ہو؟ اور مہر جو ہے شوہر 1 سال کے بعد ادا کرے گا۔ بالکل بھائی، اس خاتون کو ضرور زکوٰۃ ملنی چاہیے، دینی چاہیے، کیونکہ اس کے پاس فی الحال تو کچھ نہیں ہے نا، وہ تو اس کا حق مہر ہے، وہ بھی شوہر کے پاس ہے، اور شوہر بھی 2 لاکھ 1 سال میں ادا کرے گا یا جب بھی کرے گا، جو بھی اس کی مجبوری ہے۔ بہرحال عورت کی اپنی ملکیت کچھ نہیں ہے، اس لیے ان پہ زکوٰۃ آ جائے گی، کوئی دے گا تو ادا ہو جائے گی۔ والد نے اپنی زندگی میں دوسرا سوال تحریر فرمایا ہے کہ اپنی زندگی میں زمین اپنے ورثاء میں تقسیم کی تھی اور ورثاء کا قبضہ بھی دے دیا۔ اس میں سے ایک بیٹے نے اپنی زمین پر گھر بنایا تھا، کچھ سالوں بعد وفات ہو گیا، 1 سال بعد اس کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس آدمی کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، اور اب ان بچوں کا دادا یہ کہتا ہے کہ بیٹے اور بہو کے انتقال کے بعد یہ گھر میرا ہے، اور پوتے اور پوتیاں کہتی ہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے شرعاً تقسیم کر دی۔ جب شرعاً تقسیم کر دی اور ان کی اولاد میں بیٹے نے اپنا گھر بنا لیا، تو جس دن انہوں نے تقسیم کی تھی اور لڑکے کا قبضہ ہو گیا تھا، بس اسی دن یہ انصاف کی ملکیت سے خارج ہو گیا۔ کوئی حق نہیں بنتا ان کا کہ اس زمین کے متعلق سوچیں۔ ان کا بیٹا، ان کا انتقال ہو گیا تو اب کیا ہو، اس کے آگے بیٹے بیٹیاں، ان کے پوتے پوتی ہیں، یہ انہی کا حق ہے اور انہی کو ملے گا۔ دادا کا اس میں کوئی بھی حصہ نہیں، یہ گھر دادا نہیں لے سکتے، بیٹے کا ورثہ ہے اور یہ ورثہ تقسیم ہوگا، سمجھے؟ یہ وہ جو مرحوم انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کی بیوی بھی انتقال کر گئی، یہ ایسا مقام ہے کہ جو کچھ اس بچے نے جائیداد چھوڑی تھی، منقولہ یا غیر منقولہ، پلاٹ چھوڑا تھا، کوئی اور چیز تھی، کپڑے، برتن وغیرہ وغیرہ، وہ سب جمع کیے جائیں، اور یہ جو جمع کرنے کے بعد جو کچھ اس گھر میں ہے، اور وہ گھر سب کا سب وارثوں کی ملکیت ہے۔ اس میں سب سے پہلے کفن دفن کے اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس بچے نے کوئی قرض اگر دینا ہے تو وہ ادا ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ قرض کے بعد دیکھا جائے گا، مثلا اس نے 1 لاکھ چھوڑا تھا، فرض کر لیجئے کہ 33,000 اس کے کفن دفن پہ خرچ ہو گیا، اب اس کے بعد 66 رہ گیا، تو 33,000 دیکھا جائے گا قرض دیا ہے یا لیا ہے، کیا ہے۔ فرض کیجئے کہ وہ 30,000 قرض تھا، وہ بھی ادا ہو گیا، تو اب ان کے پاس یہ 63,000 رہ گئے۔ اس 63,000 میں 1/3 جو ہے قرضہ ادا کرنے کے بعد اب 1/3 دیکھا جائے گا۔ کوئی وصیت کی ہے تو پوری کی جائے گی، کوئی وصیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو بس اس کے بعد ساری چیزیں اس کی اولاد کی ہیں، اور اولاد اس میں سے 1/3 مال پہ وصیت کرنے کے بعد، اس کے بعد جتنے بھی حصے بچے ہیں ان 7 حصوں میں تقسیم کرے گی۔ 2 حصے بیٹوں کے ہو جائیں گے، 3 بیٹے ہوئے تو 6 حصے ہو گئے، اور 1 حصہ بیٹی کا بن جائے گا کہ 7 حصے ہو گئے۔ فرض کیجئے 70,000 باقی ہے، تو 20 اور 20 40 اور 20 60، یہ 3 بیٹوں کے ہو گئے، 10,000 بیٹی کا ہو گیا۔ تو اس لیے یہ جو تقسیم آپ نے لکھی ہے اس میں 28.571، 28.572 اور 28.571، یہ 3 بیٹوں کا حصہ بنا، اور 14.286 یہ اس بیٹی کا حصہ بنا۔ دادا کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے پوتے اور پوتیوں کو اس سے محروم کرے، یہ دادا کا مسئلہ ہی نہیں، مسئلہ ان کے باپ کی وراثت۔ ہماری مسجد میں مغرب کی اذان کے 5 منٹ بعد جماعت کرائی جاتی ہے تاکہ لوگ آرام سے آ جائیں اور ان کی رکعت کا ترک نہ ہو۔
ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یہ انڈیا سے سوال آیا، پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے ذاتی طور پہ عرض کرتے ہیں، باقی علماء اور مفتی حضرات مسجدوں میں کرتے ہی ہیں کہ کہیں 2 منٹ کی تاخیر، کہیں 5 منٹ کی تاخیر، لیکن ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ حدیث میں حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پہ مغرب کی نماز ادا کی جائے۔ اتنی احتیاط ہے مغرب کے وقت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے تشبیہ دی ہے ان لوگوں کو جو مغرب کی نماز میں تاخیر کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھائی، خود پڑھی، اور انہوں نے آسمان کو دیکھا تو 2 تارے نکل چکے تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 2 غلام اللہ کی راہ میں آزاد کیے کہ میں نے وقت کو ہٹا دیا ہے، نماز کو وقت سے ہٹا دیا ہے خدا کے خوف سے، اس سے مغرب کی نماز فوری طور پہ ادا کرنی چاہیے۔ اور اس میں اگر تفصیل آپ دیکھیں گے تو ایک درجہ تو یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتوں سے کم تاخیر، جو اذان ہے، آپ ان کے ساتھ تشریف لے جائیے، ان کی بات سن لیجیے، اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں نا ان سے کم تاخیر، اذان دی مؤذن نے، اقامت کہنا ہے مسجد میں، ان دونوں کے درمیان 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھی جا سکتی، یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی جا سکیں یا ستارے نظر آنے لگیں، تو بعض فقہا نے کہا کہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی پھر بھی اچھی چیز نہیں۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ مغرب کو اتنا مؤخر کر دے کہ آسمان پہ کہیں کہیں تارے نظر آنے لگیں، تو یہ تو مکروہ تحریمی ہو جائے گی، اس لیے چاہیے کہ انسان جلد از جلد نماز ادا کرے۔ نمازیوں کا اس کا انتظار ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، بھئی ابھی 15-20 سال سے شروع ہوا ہے، ورنہ لوگ ہمیشہ مغرب اور سورج اور یہ چیزیں دیکھتے رہتے تھے، اور جو ہی مغرب ہوئی اٹھ کے نماز پڑھ لیتے تھے، مسجد میں پہلے آ جاتے تھے، وہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ایک ساتھی عمرے پہ گیا ہوا تھا، جیسے ہی پہنچے تو پہلے طواف کے تیسرے چکر میں گردے کا درد شروع ہو گیا، پہلے طواف کے تیسرے چکر میں۔ کچھ دیر کے بعد 2-3 گھنٹے کے بعد دوبارہ نیا طواف کیا، اور پہلے والا طواف جو 3 چکر ہو چکے تھے اس میں سے 2.5 چکر رہ گئے تھے، یہ 3 سے تو پھر زیادہ ہو گئے نا، بہرحال تو عمرہ اس نے دوبارہ نئے سرے سے ادا کیا۔ دبئی سے سمیع الدین صاحب نے سوال پوچھا ہے، جناب والا طواف شروع کر کے 2 چکر اگر پورے ہو جائیں نا تو پھر اس طواف کو پورا کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ 2 چکر لگانے کے بعد اب اس صورت میں جو آپ کی ہے، انہوں نے درد کی وجہ سے طواف کو چھوڑ دیا، اور 2-3 گھنٹے کے بعد واپس آ کر اب ان کے پاس 2 صورتیں، یا تو وہ چونکہ انہوں نے 3 چکر چھوڑے تھے، 2 چکر چھوڑ دیے رہ گئے، تو یا تو وہ 2 چکر پورے کر لیتے، ان کا طواف پورا ہو جاتا۔ اب جب انہوں نے نئے سرے سے دوبارہ طواف کر لیا تو پچھلی بات ختم ہو گئی، اور اس پہ کوئی دم واجب نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں، ان کا عمرہ ادا ہو جائے گا۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کو گھر میں نہیں چھوڑتا، حالانکہ وہ نافرمان بھی نہیں ہے، اور نہ ہی شوہر طلاق دیتا ہے، بلکہ اس کے والدین کے گھر جا کر 4.5 سال گزر گئے۔ شوہر 4 سال گزرنے کے بعد اب طلاق دینا چاہتا ہے تو عورت اس کے خاندان والے ان 4.5 سال کا نان و نفقہ مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر عرف میں یہ ہو کہ جرگہ بعد میں اس نفقے کو شوہر سے وصول کرتا ہو تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہم جو آپ کے سوال سے سمجھ پائے ہیں وہ یہ کہ شوہر نے بغیر کسی وجہ کے 4 سال سے اپنی بیوی کو اس کے والدین کے گھر چھوڑ رکھا ہے، اور اب جب جرگہ ہوا ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی اس کو طلاق ہو جائے، اور اس کے بعد جو تم نے نان و نفقہ 4 سال اپنی بیوی کو جو خرچہ نہیں دیا وہ بھی دو۔
اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے میرے بھائی، ذرا اس میں تفصیل ہے، وہ نکاح فارم پر کرنے کا۔ کیا نکاح فارم جب پر کیا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ اتنا نان و نفقہ اس کا ذمہ ہے، واجب ہے؟ اگر کچھ نہیں لکھا تھا تو مسئلہ بدل جائے گا، اور اگر لکھا تھا کہ مثلاً 10,000 روپے میرے ذمے ہیں کہ میں ہر مہینے اپنی بیوی کو دوں گا، تو اس کی ادائیگی ہر مہینے لازم ہے، نہیں دے سکتا تو وہ پینڈنگ میں قرض میں چلا جائے گا، اور پھر اسے کسی موقع پہ پہنچ کے اگر اس کی بیوی سے کوئی خطا نہیں ہوئی تو اسے پیسے دینا پڑے۔ ہمارے ہاں بڑی 3 بنیادی طور پہ غلطیاں ہوتی ہیں نکاح میں۔ ایک تو شرط نہیں لکھتے، اگر لڑکی کی کوئی شرط ہے تو اسے لکھنا چاہیے۔ مثلاً لڑکی یہ کہہ دے کہ اگر میرا حق مہر ادا نہیں کیا گیا تو رخصتی کے باوجود شوہر مجھے نہیں چھو سکتا، بالکل ٹھیک ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ یہ فرض کر لیں کہ وہ شرط لگا دیتی ہے کہ مجھے اتنا پیسہ ہر مہینے ملے گا، کوئی بھی شرط ہے، شوہر نامنظور کر۔ بیوی کے جو پیسے دینے ہوتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم عدل نہیں کر سکتے نا تو مت شادی کرو۔ یہ شادی اور نکاح بھی بچوں کے کھیل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند گھنٹے پہلے فرمایا تھا اللہ سے ڈرنا، یتیم بچوں کے بارے میں اور اپنی بیویوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں، اس لیے ایک تو شرط اگر کوئی لڑکی رکھنا چاہے اس کا حق بنتا ہے، نہ کرے پھر شادی، کہیں اور کر لے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جس شخص کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے اس کا نکاح کرنا حرام ہے، جائز ہی نہیں۔ سمجھے؟ یہ دین اتنا آسانی سے جو تم لیے پھرتے ہو نا، یہ وہ دین نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی انسان کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے تو نکاح اس کے لیے حرام۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ غصے پہ قابو نہیں ہے، اسے طلاق دے بیٹھے گا نا، تو کیوں ایک بچی کی زندگی برباد کی، ایک گھر کو برباد کر دیا؟ اور اگر نہیں کرے گا تو معاذ اللہ بدکاری میں پڑ جائے گا۔ بدکاری کرے یا نہ کرے، منہ کالا کرے نہ کرے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ ہمیں اس بچی کی زندگی، اس کا کیریئر، اس کی عزت، اس کا مستقبل محفوظ کرنا ہے۔ تو اس لیے نکاح فارم بھرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی شرط بیٹی نے لگائی ہے یا نہیں، اور یہ شرط لگانے کا اختیار صرف لڑکی کا ہے، نہ اس کے ماں باپ کا ہے نہ کسی اور کا۔ اپنی مصلحت کوئی وہ سمجھیں، اپنی بیٹی کو نصیحت کر سکتے ہیں کہ بیٹے آپ یہ لکھ لیں، اچھا ہے، لیکن اصل اختیار لڑکی کا۔ ایک یہ، اور دوسرا نکاح فارم بھرتے ہوئے وہ اس کی تصریح نہیں کرتے کہ سونا کس کا ہے۔ لڑکے والے آئے، ان کا سونا لکھ دو جی اخبار میں، اخبار میں سونا لکھا گیا 10 تولے سونا ہے۔ اب یہ ہے کس کا بھائی؟ یا تو آپ لڑکی کو دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں بیٹی یہ آپ کا ہے، بیٹی اس زیور کو یہ جملہ پورا ہونے کے بعد اٹھا کے اپنی والدہ کو دے دے کہ امی یہ آپ رکھ لیں، گلی میں پھینک دے۔ وہ کہے ابھی رخصتی میں ہے نا، دن میں شام کو بیچ آؤں گی۔ وہ مکمل اختیار ہے اس بچی کو۔ سونا جو لوگوں نے سسرال نے دیا ہے، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ بیٹی یہ حق مہر ہے اور آپ کا ہے، بس قصہ ختم۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ یہ آپ کا نہیں ہے، اب جب قصہ ختم ہو گیا نا تو لڑکی زکوٰۃ دے گی، اس کا سسر، اس کا شوہر کوئی زکوٰۃ کا پابند نہیں ہے۔ اس کے شوہر کہتا ہے مجھے کیا ہے جی، آپ کا سونا ہے، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ شوہر ٹھیک کہتا ہے، کیونکہ بیچنے خریدنے کا اختیار لڑکی کے پاس ہے، زکوٰۃ بھی وہی ادا کرے گی، فطرانہ بھی وہی ادا کرے گی، اور جو شریعت نے ضروری چیزیں مالی حقوق میں وہ سب لڑکی کے ذمہ آ جائیں۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بیٹی اتنا 50 تولے زیور دیا ہے صرف پہننے کے لیے،
اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے تم بیوہ ہو جاؤ، اللہ محفوظ فرمائے طلاق ہو جائے، تو یہ زیور ہم نے واپس لینا ہے۔ اب یہ زیور اصل میں ان کا ہے، لڑکی کے ذمے کوئی زکوٰۃ نہیں آتی، اس زیور کی وجہ سے فطرانہ بھی وہ نہیں دے گی، جب چاہیں لے لیں، گھر جا کے واپس لے لیں کہ بھی ہم نے تو استعمال کے لیے دیا تھا، ہمیں واپس دو، اور وہی اس زیور کی زکوٰۃ دے۔ دوسری غلطی یہ کرتے ہیں، اور تیسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کا جو طلاق کے حق کا معاملہ ہے اس کا کوئی تصفیہ نہیں کرتے، اس لیے بنیادی طور پہ اس بچی کا جو نکاح ہوا تھا اور 4 سال وہ اپنے گھر میں بیٹھی رہی، تو اس کے فارم پہ کیا لکھا تھا یہ پتہ چلنا چاہیے۔ فرض کر لیجئے اصل میں تو یہ ہے کہ نکاح کے بعد شوہر کے ذمے حقوق بن جاتے ہیں، اور ان حقوق میں لڑکی کے لیے شریعت نے نان و نفقہ بھی رکھا ہے کہ اس کے نان و نفقہ کے ذمہ دار شوہر صاحب ہوں گے، جس طرح کے پوری رعایا کا نان و نفقہ حکومت کا جو بڑا ہوتا ہے اس کے ذمے فوج ہے، فوج کا کوئی آدمی مر جائے تو جو چیف ہے اس محکمے کا سربراہ ہے، اس کے ذمے ہے کہ یہ موت کیوں ہو گئی، کس وجہ سے ہو گئی۔ مجموعی طور پہ حکومت، صدر، وزیر اعظم جو بھی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 17 مہینے تک قحط رہا ہے۔ 17 مہینے تقریباً 1.5 سال کوئی چھوٹی سی مدت نہیں ہوتی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس قحط کو اچھی طرح نبھایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یاد رکھو اس قحط کے دور میں کوئی بھی نکاح ہوگا میں اسے ختم کر دوں، کوئی نکاح نہیں چلے گا۔ فتح القدیر میں حافظ ابن حمام رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ نکاح کو معطل قرار دیا کیونکہ نکاح ہوتا ہے شریعت کے مطابق ہمیشہ کرنا چاہیے اپنے سٹیٹس پہ۔ لڑکی فرض کر لیجئے برگر کھاتی ہے، آئس کریم کھاتی ہے، اب اس کو گاؤں کے کسی لڑکے سے بیاہ دینا ہے تو اس بیچاری کی زندگی برباد کرنی۔ لڑکا اتنے ہائی سٹینڈرڈ کا ہے اور لڑکی وہ ہے جو کپڑے ہاتھوں پہ رگڑ کے دھوتی ہے، اس لڑکے کی زندگی برباد کرنی ہے۔ تو جب برابری کی سطح پہ یہ شادی کی جائے گی تو اس لڑکی وہ ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کا مطلب یہ تھا کہ قحط پڑنے کی صورت میں جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے لوگ وہاں شادیاں شروع کر دیں گے، لڑکیاں اور لڑکے جو بیاہ کریں گے دولت کی بنیاد پر کریں گے، بنیادی برابری کی سطح نہیں ہوگی۔ منع فرما دیا کہ بالکل کوئی نکاح نہیں چلے، اور منع فرما دیا کہ میں کسی کا ہاتھ نہیں کاٹوں گا جب تک کہ اس ملک میں قحط دور نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ سرخسی رحمۃ اللہ عنہ مبسوط نے اس کا ذکر کیا ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس 2 آدمی آئے اور ان دونوں کے ہاتھ یہاں رکھ کے کندھے کے ساتھ کسی نے باندھ دیے۔ ایک تیسرا آدمی بھی جو ان دونوں کو ہاتھ تو کھلے تھے نہیں، وہ ہانکتا ہوا لے آیا اور اس کا امیر المومنین میں نے انہیں اونٹنی دی تھی پالنے کے لیے، اور میں نے انہیں کہا تھا کہ تم محنت کرو اور میں انہیں نفع دوں، اور انہوں نے میری اونٹنی کو ذبح کر کے کھا لیا ہے، اور اس حال میں ذبح کیا ہے کہ اونٹنی سے بچے کی ولادت صبح شام کسی وقت بھی ہو سکتی تھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت ہم بھوکے تھے، اور اس آدمی نے کہا حضرت یہ ہے گوشت، میں ساتھ اٹھا لایا ہوں تو کیا ملاحظہ کریں انہوں نے میرا کتنا نقصان کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اس بات پہ خوش ہو کہ قحط ملک میں دور ہو جانے دو، میں 10 مہینے کی 2 اونٹنیاں تمہیں دوں گا، وہ گھر جا کے بچے جنم لیں یا راستے میں لیں، تم اس بات پہ مجھ سے راضی ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، قحط ختم ہو جائے میں 2 اونٹنیاں آپ سے لے لوں گا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تم بھی عجیب انسان ہو، تم جانتے نہیں ہو کہ میری حکومت میں جب ایسے حالات ہیں تو ہم کیا کھجور اور انگوروں کے ایک خوشے پہ اور ایک اونٹنی پہ لوگوں کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں گے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اس لیے
یہ ان لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے جو بجائے اس کے کہ بنیادی حقوق پہ بات کریں، اس کا ہاتھ کاٹو، اسے درے لگاؤ، اس کو سزا دو، اس کو جیل ڈالو، یہ بنیادی حقوق کون پورے کرے گا؟ امیر المومنین ہو، امیر المسلمین ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، ہر شہری کا نان و نفقہ اس پہ واجب ہے۔ اب آ جائیے تیسرے درجے پہ کہ عورت کا نان و نفقہ بیوی کا شوہر کے ذمے ضروری ہے، اور اگر نکاح نامے میں شوہر کے ذمے پہلے سے مقرر تھا کہ 10,000 ہوگا، 20,000 ہوگا، یا بیوی نے کہا کہ بھئی میں آ تو گئی ہوں، رخصتی ہو گئی ہے، آپ میرے ساتھ طے کریں آپ ہر مہینے مجھے کتنے دیں گے، انہوں نے طے کر لیا تو یہ سب ادائیگیاں شوہر کو کرنی پڑیں۔ عدالت میں کیس جائے گا، نکاح نامہ پیش ہوگا، جج اگر یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ نے یہاں پہ 10,000 لکھے تھے اور یہ ہر سال کا 1,20,000 بنتا ہے، تو 4 سالوں میں 4,80,000 آپ کے ذمہ بنتا ہے، دے بیوی کو اسے دینا پڑے گا کیونکہ وہ لکھا ہوا ہے۔ یا لڑکی قسم اٹھاتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھ سے اتنے پیسے طے کیے، شوہر اگر مکرتا ہے تو وہ بھی پھر قسم اٹھائے، یہ پیسے اس کو دینے پڑیں گے۔ اور اسی طرح یہ دیکھنا پڑے گا کہ بیوی کس وجہ سے ناراض ہوئی ہے۔ اگر تو ناراض ہونے کی کوئی وجہ شرعی ہے ہی نہیں اور وہ صرف ضد میں آ کے چلی گئی ہے یا اس کو تنگ کرنے کے لیے چلی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت کو ناشزہ کہا ہے، یعنی ضدی ہے، اپنے شوہر کے حقوق نہ پورے کرنے والی ہے۔ اب شوہر کے ذمہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ اپنی مرضی سے گئی۔ جو آپ نے تحریر فرمایا کہ شوہر بیوی کو گھر نہیں چھوڑتا جبکہ وہ نافرمان بھی نہ ہو اور نہ طلاق دیتا ہو، تو اس میں پھر وہی بات ہے کہ شوہر گناہگار ہوگا۔ 4 مہینے 4 سال بہت بڑی چیز ہے۔ شوہر سفر کرے بیوی کو بتا کے کہ میں اس کام پہ جا رہا ہوں، اور جتنی بھی مدت پھر لگ جائے، سال لگے کہ 2 سال لگے، وہ کہے میں معاش کے لیے جا رہا ہوں، ملک میں گزارا نہیں ہوتا اور جا کے پیسے کمانے ہیں اور آپ کو بھیجنے ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ زیادہ مدت اس کے لیے مطلوب ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ میں واپس آ جاؤں گا تو پھر شریعت کہتی ہے کہ 4 ماہ کے اندر اندر اسے اپنی بیوی کے پاس پہنچنا چاہیے۔ سمیع الدین صاحب نے دبئی سے دریافت فرمایا ہے کہ میرا بچہ بہت بیمار رہتا تھا، میں نے منت مان لی کہ میرا بیٹا اس بیماری سے ٹھیک ہو جائے تو میں اس کو عالم بناؤں گا، اور عالم بننے کی بجائے بڑا ہونے کے بعد اب یہ کہتا ہے میں عالم نہیں بنوں گا، اب میں اپنی منت کو کیسے پورا کروں؟ دیکھیے، منت منعقد ہی نہیں ہوئی، منت کا وجود ہی قائم نہیں ہوا۔ منت جو مانی جاتی ہے وہ ان چیزوں میں مانی جاتی ہے جن چیزوں میں عبادت مقصود ہو۔ جیسے کوئی کہتا ہے میں 100 نفل پڑھوں گا، تو نماز مطلوب ہے نا، شریعت فرض ہے نا۔ کہتا ہے میں 10 روزے رکھوں گا، تو 10 روزے کی منت مانی تھی، پورا کرے، اس لیے کہ شریعت میں وہ مطلوب ہے۔ ہر شخص کو عالم دین بنانا یہ شریعت میں ہی مطلوب نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا، اللہ نے فرمایا فلولا نفر، تم میں سے کیوں ایسے نہیں ہوتا کہ ہر گاؤں ہر شہر سے کچھ لوگ جائیں، جا کر وہ دین کے علم کو حاصل کریں، اور فرمایا گہری سمجھ حاصل کریں۔ کمال کا جملہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف علم، اللہ نے کہا ہے بہت ٹھوس علم ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارے ہاں ان پڑھ جو ہوتے ہیں نا، ممبر پہ بیٹھے ہوئے قصے کہانیاں اور سیاسی قصے سناتے ہیں، ان کا علم اتنا مضبوط ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ شریعت جیسی مقدس چیز پہ بات کر سکے، ان کا آنا ہی درست نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے ہر بستی میں سے کچھ لوگ جائیں تمہارے بچے، اور جا کر علم کو حاصل کریں اور واپس آ کے اپنی قوم کو ڈرائیں کہ یہ کام چھوڑ دو، خدا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کل قوم چلی جائے، فرمایا بعض قوم جائیں۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر وہ بچہ عالم دین نہیں بننا چاہتا تو کوئی حرج نہیں، اس بچے کی آزادی ہے،
جس طرح وہ کرنا چاہے. باپ کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اولاد پر جبر کرے جب تک کہ اولاد کسی ایسی چیز میں نہ پڑ جائے جو اس کے لیے نقصان. بچہ نشہ کرنے لگے، ولیعوذ باللہ، باپ جانتا ہے کہ عالمی طاقتوں کی سازشیں ہیں اور بچے پہ جہاد کا جنون سوار ہے، وہ کہتا ہے مت جاؤ، تمہیں نہیں پتا بیٹے یہ عالمی طاقتوں کے مسئلے ہیں، یہ تمہارے میرے مسئلے نہیں. ایسی چیزوں میں جبر جائز ہوتا ہے. لیکن عالم بنانا ہر بچے کو یہ شریعت ہی ضروری قرار نہیں دیتی تو کیوں بنانا ہے. اس لیے بچے کے لیے 2-3 راہیں متعین کر دینی چاہیے والدین کو کہ یہ بنو یا یہ بنو. علامہ اقبال کے والد نے انہیں کہا، علامہ اقبال نے مولانا احمد الدین صاحب کو یا کس کو خط لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ مولانا آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ مجھے آپ سے خط و کتابت کرتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی. میرے والد مجھ سے اصرار کرتے تھے اور کہتے تھے وہ علوم پڑھو جو مولوی پڑھتے ہیں، فلسفہ، منطق، میتھمیٹکس، یہ چیزیں پڑھو. اور میرے پہ دھن سوار تھا کہ میں نے کسی طرح جا کر پڑھنا ہے باہر اور ڈاکٹریٹ کرنی. 3 ملک ان کے پیش نظر تھے. امریکن یونیورسٹیز میں وہ جانا چاہتے تھے. انہوں نے چنانچہ کینیڈا کے پروفیسر تھے، ان کے نام خط لکھا کہ میں امریکن کسی یونیورسٹی میں آنا چاہتا ہوں. پھر جب وہ یہاں واپس تشریف لائے پڑھا کے، تو انہوں نے یہاں کی کچہریوں اور عدالتوں کو دیکھ کے اس زمانے میں کہا کہ میں انڈیا میں رہنا ہی نہیں چاہتا. علی گڑھ یونیورسٹی نے انہیں 2 چیزوں کی پیشکش کی. ان کا آپ آئیں ہمارے ہاں لا پڑھائیں، انہیں صاف نہ کر. پھر انہوں نے سفارش ڈھونڈ کے خط بھیجا کہ ہمارے ہاں کے ہسٹری پڑھائیں. علامہ اقبال نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ آپ لوگ نہیں جانتے کہ میں اس ملک میں رہنا ہی پسند نہیں کرتا، میری منزل یورپ ہے، میں یورپ جا کے اپنا گھر بناؤں گا، وہیں رہوں گا. لیکن جو ہوتا ہے نصیب میں، پھر وہ جرمنی چلے گئے اور جرمنی میں انہوں نے پھر جو بھی پڑھا سو پڑھا. واپس آئے، یہاں کا ماحول اس قابل نہیں تھا، تو انہوں نے، مولانا تھے بہت صاحب علم، ان کی اور ان کی خط و کتابت چلتی رہتی تھی. تو علامہ اقبال نے آخری زمانے میں خط لکھا اور لکھا کہ میرے والد مجھے کہتے تھے کہ مولوی بن، اور جو علوم، فلسفہ اور یہ چیزیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں میرے بچے تو وہ پڑھ لے. میں نے والد کی بات مانی نہیں، ڈاکٹریٹ کر کے آ گیا. اب حسرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، کاش میں والد کی بات مان لیتا اور مولوی بن جاتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ خواتین جب جاتی تھیں تو کیا روضہ مبارک کے سامنے سے جاتی تھیں یا شروع ہی سے منع تھا؟ اندور، انڈیا سے سیف صاحب نے سوال بھیجا ہے. سیف صاحب کبھی دعا نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کی خدمت میں لے جائے اور ان سے ملاقات ہو. بہت اچھے انسان، ہم جتنا عرصہ بھی گئے انڈیا میں رہے، بہت زیادہ بہت اچھے اور قابل یادگار ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. جہاں تک اس کا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کا، تو خواتین جاتی تھی اور براہ راست گھر میں چلی جاتی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ سلام پیش کرنے کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا، اس حجرے میں دستک دے کے چلی جاتی تھی. جب بہت زیادہ خواتین آنے لگیں تو ام المومنین رضی اللہ عنہا کی نیند خراب ہو جاتی تھی، کبھی عبادت میں خلل پڑتا تھا. تو پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے درمیان اور اپنے سونے کی جگہ کے درمیان ایک دیوار بنوا دی تھی اور دروازہ الگ سے لگوا دیا تھا، اور فرمایا جو بھی آئے وہ اس راستے سے جائے قبر شریف پہ سلام پیش کرنے کے لیے، میرے گھر نہ. تو یہ ہوتا تھا سلام کا طریقہ. اب یہ بعد میں کس زمانے میں غالباً عثمانیوں نے پھر یہ کیا کہ گرد و پیش کی زمین جو تھی اس کو لے کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی جو جالیوں سے نظر آتا ہے نا، جالیاں ہیں، اس کے بعد ایک لمبا وقفہ ہے اور اس وقفے کے بعد پھر ایک دیوار ہے. وہ یہ جو جالیاں اور دیوار ہے اس کے درمیان میں بھی قبریں ہیں، لوگ یہاں بھی دفن کیے جاتے ہیں.
پھر جب اس کو پلستر کر دیا گیا، فرش ڈال دیا گیا، تو اب وہ کبھی نہیں کھودا گیا۔ اور یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے لیے نیچے جانا پڑتا ہے، کیونکہ مدینہ منورہ کی سطح بلند ہوتی رہی، تو جب وہ کئی فٹ بلند ہو گئی تو قبر شریف نیچے رہ گئی۔ آپ شام میں چلے جائیں، بڑی واضح مثال ملے گی۔ جیسے بلال رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، ہم جب حاضر ہوئے تو 14 یا 13 سیڑھیاں اتر کے نیچے جانا پڑا، اصل قبر نیچے تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی قبر ہے بالکل نیچے۔ ضیاء الحق صاحب گئے تھے تو کہا اس سفارت خانے کو کہ امام رحمۃ اللہ کا ایک اچھا سا گنبد اور یہاں مسجد بنا دی جائے۔ اس مسجد میں ہم حاضر ہوئے اور عصر کی نماز کے بعد امام صاحب نے کہا کہ اصل قبر دیکھو گے؟ ہم نے کہا جی، تو کافی نیچے لے گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کی طرف ابھی تک قبر کی جگہ باقی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ہی کوئی نہ کوئی دفن ہو گیا ہوگا۔ تو قبر شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعد میں بھی عورتیں ڈائریکٹ اندر چلی جایا کریں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا، تو عبد الرحمن جو تھے بہت جری، بڑے شجیع، ام المومنین رضی اللہ عنہ کو اپنے سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ محبت عبد الرحمن سے تھی۔ عبد الرحمن کی شادی کا موقع آیا تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کئی صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کے لیے لڑکی ڈھونڈو، یہ میرا بڑا پیارا بھائی ہے۔ اور ہوا یہ کہ ان کے یہاں ایک بیٹا ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بیٹے کو اپنی گود میں لے لیا۔ بہت محبت تھی اپنے بھتیجے سے، اور اچانک عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہو گیا۔ ابھی کوئی خاص عمر بھی نہیں تھی ان کی۔ یہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے والد آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے اور میں نے چاہا کہ گردن اڑاؤں، مگر آپ کی ادب اور آپ کی تعلق جو ہے یہ رکاوٹ بن گیا۔ پھر فتح مکہ میں بھی یہ کافر تھے، پھر مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد، اور پھر پکے ہی مسلمان ہو گئے۔ جو شجاعت اور بہادری یہاں تھی وہی یہاں تھی۔ فطرت انسان کی نہیں تبدیل ہو، اس لیے یاد رکھنا چاہیے، آپ چاہے نہ مانے کوئی حرج نہیں، کہ انسانوں کو ہمیشہ مذہب پہ نہیں توڑتے۔ انسان کی پرسنالٹی میں اصل چیزیں جو اللہ نے رکھی ہوتی ہیں نا، غالب آ کے رہتی ہیں، مذہب پہ نہیں تولا کرتے انسان۔ تو عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اچانک انتقال ہو گیا، اور وہ ہوا مکہ میں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ پھر قبر پہ تشریف لائیں اور آ کے کہا کہ فرمایا کہ ما شہدت، اگر میں وفات کے وقت بھائی موجود ہوتی نا تو میں قبر دیکھنے کے لیے نہ آتی۔ بہت محبت تھی، آتے جاتے بھی بھائی کی قبر پہ رکتی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے کہا اس سے زہر دے دیا کسی نے میرے بھائی۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی میرے تصور میں ہی نہیں آتا کہ کوئی آدمی چلتے پھرتے اس طرح ہو جائے، یہ تو بھائی کو زہر دے دیا گیا۔ اللہ کو سمجھانا مطلوب تھا۔ ایک عورت آئی اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی اور آواز سے آنکھ کھل گئی، اس نے مجھ سے قبر کا پوچھا، میں نے کہا قبر شریف پہ جاؤ، یہاں سلام کرو۔ تو سلام کر کے آئی اور 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی، اور پہلے سجدے میں ہی اللہ کو پیاری ہو۔ تو مجھے پھر یقین آیا کہ میرا بھائی عبد الرحمن بھی ایسے ہی اللہ کے پاس پہنچ گیا، کسی نے زہر نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد پھر دیوار انہوں نے کھنچوا دی تھی، پھر وہ دیوار رہی ہے حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے دور میں وہ دیوار توڑی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب جوار میں لوگ دفن کیا کرتے تھے۔ یہ عثمانیوں نے پھر پابندی لگا دی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف محفوظ رہے، تو عورتیں پھر وہ دوسری طرف سے، یہ سارے انتظامی امور ہیں، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترکوں نے باب جبریل کی طرف عورتوں کو کہہ دیا تھا کہ بس ادھر آیا کرو، مردوں میں مختلط نہ ہوا کرو۔